السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ وإذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ احمده سبحانه وتعالى واشكره واثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين ومن تبعه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد۔ ناظرین کرام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کے بارے میں ہم نے یہ پروگرام آپ کے سامنے شروع کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ جل جلالہ ہماری یہ کوششیں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے توشہ آخرت بنائے، اس سے ہمیں مستفید ہونے والا بنائے اور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے والا ہمیں بنائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی ہمیں ہر لمحے اور ہر پل میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگراموں میں آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے سلسلے میں کچھ بشارتوں کی باتیں ہوئی تھیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی قوموں کو دیں، جس میں سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ان اشعار کا بھی ذکر کیا تھا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بشارتیں دی ہیں اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، اور کچھ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نے جو بشارتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے تھے۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا نام بعض جو روایات میں آتا ہے اسرائیل، کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب تھا یا ان کا نام تھا۔ اسراء کا مطلب عبد، جس طرح ہمارے ہاں عربی میں یا اردو میں بھی ہم سمجھتے ہیں اس کو کہ عبد بندہ۔ اللہ ایل اللہ، یہ ایل کا لفظ معنی جو ہے یعنی یہ بھی دو لفظ ہیں، اصل میں یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ دو لفظ ہیں، اسرائیل۔ تو اسرا کا مطلب عبد اور ایل کا مطلب اللہ، یعنی بندہ اللہ، عبداللہ۔ تو یہ ایک بات معلومات جو ہے نا آپ کو دینی۔ اس کے ساتھ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ نے 12 بیٹوں سے 12 فرزندوں سے نوازا۔ ہر فرزند کو جو اسباط اس کو کہا گیا ہے بہت ساری آیت میں، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ، دوسری جگہ والاسباط کانوا ھودا او نصارا، اور تیسری جگہ بھی اسی طرح آیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنے 12 بیٹوں کو 12 اسباط کو، اور سبط ویسے جو لفظ سبط ہے، سبط ایک کو کہتے ہیں اور اسباط جو ہے وہ جمع کا لفظ ہے۔ تو سبط کا مطلب ہے نواسا، اگر بیٹے کا بیٹا ہو تو اس کو حفید کہتے ہیں۔ عربی زبان میں جو بیٹے کا بیٹا ہو تو جس کو ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں پوتا، تو پوتے کو عربی زبان میں حفید کہتے ہیں، اور پوتی کو عربی زبان میں حفیدہ مؤنث کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بیٹی کے بچے ہوتے ہیں تو اس میں ان کو اسباط کہتے ہیں۔ سبط ایک ہو گیا یعنی نواسا، اور اسباط نواسے جمع کا لفظ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے 12 اسباط کو جمع کیا اپنی وفات سے پہلے، اور انہیں وصیت کرتے رہے اور وصیت کی انہیں،
اور انہیں بتاتے رہے کہ کیا ہوگا آئندہ جو ہے نا وہ کیا ہوگا، اور یہ بھی انہیں بتایا اس وصیت سے کرتے وقت، یہ ان سب کو جب جمع کیا تو ان کو جو کچھ آئندہ ہونا تھا، جو علم ان یعقوب علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ملا، اور اس کو یہ حکم ہوا کہ آگے آپ اس کو سپریڈ کریں اور نشر کریں اور اس کو پھیلائیں آپ، تو ان میں سے جب سب کو جمع کر کے تو ان کو کہا کہ بھئی کیا ہونے والا ہے آئندہ، کیا کیا وقائع ہوں گے، کیا کیا احداث ہوں گے. جس طرح ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے آئندہ مستقبل کے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، جنت ہوگا، نار ہوگا، دوزخ ہوگی، اور قبر ہوگا، قبر کا عذاب ہے، موت وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں. حساب کتاب ہوگا، اور پھر جنت کے نعیم المقیم ہوں گے، دوزخ میں سب سے زیادہ سزائیں وغیرہ وغیرہ ہوں گی، یہ ساری پل صراط ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے ان 12 بیٹوں کو اور 12 یا نواسوں کو یا اپنے 12 فروعات کو، برانچوں کو جمع کر کے تو انہیں موت سے پہلے جو ہے نا یہ باتیں بتائیں. پھر اس کے بعد انہیں کہا کہ یہ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ النُّبُوَّةَ وَالْحِكْمَةَ لَنْ يَزُولَا عَنِ الْيَهُودِ، کہ یہودیوں سے جو ہے نا یہ نبوت اور یہ حکمت ہیں یہ نہیں جائے گی حتیٰ یأتی شیلوہ، کہ یہاں تک کہ رسول اللہ نہ آ جائیں. یہ لفظ اس نے استعمال کیا کہ یہ جس کا مقصد یہ ہے، اس عبارت پر اگر آپ غور کریں تو اس میں سے آپ کو ملے گا کہ جو بھی انبیاء علیہ السلام کا ورود ہوگا وہ یہودیوں میں سے ہوگا، اور یہ حکمت اس میں جاری رہے گی، اور یہ ان لوگوں کو یہ نعمتیں جو ہے نا وہ ان کو ملتی رہیں گی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے انبیاء مبعوث ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ رسول اللہ جو ہے نا وہ آ جائیں. یہ شیلوہ اصل میں لفظ ہے شیلواہ، یعنی رسول اللہ. تو انہوں نے یہ الف درمیان سے جو ہے نا یہ، یا اس کا واو کو جو ہے نا یہ وہ کر دیا شیلوہ، جبکہ یہ اصل میں ہے شیلواہ، یعنی جس کا مطلب یہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ، اللہ کا پیغمبر آئے گا. اب اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، کیونکہ رسول اللہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی آئے لیکن وہ بھی تو رسول تھے، لیکن اس کو نہیں کہا رسول اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہی رسول ہیں، آخری رسول ہیں جو آئیں گے یہاں تک کہ وہ آ جائیں گے. اور یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ اس سے پہلے جتنی بھی انبیاء اور رسل ہوں گے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ یہودیوں میں سے، یعنی ہماری نسل میں سے ہوں گے، اسی نسل سے، میری ہی نسل سے چلتے رہیں گے. اور یہی ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے اللہ پاک کی طرف سے، وہ سب کے سب اسی یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. یعنی آپ دیکھیں، یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ لفظ جو ہے نا شیلوہ یا شیلواہ ہے، بلکہ ان کے اپنے بہت سارے جو بڑے بڑے یاکل کے بڑے ہیں، انہوں نے خود اس کی تصدیق کی ہے اور خود انہوں نے بتایا، جس میں سے ڈیوڈ بنجامین جو ہے نا اس نے بھی یہ کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ اصل میں یہ لفظ جو تھا وہ شیلواہ تھا، جس کا مطلب عبری زبان میں یہ ہے کہ رسول اللہ ہوں گے. اور اسی کی بات جو ہے نا وہ اس کی تصدیق جو ہے نا وہ ہمارے ہاں قرآن پاک میں بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ان ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. وہ حنیفا مسلمہ تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه هذا النبی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا جو اصل پیروکار ہے، اصل اتباع کرنے والا ہے، وہ هذا النبی والذین آمنوا معه، یہ نبی علیہ السلام ہے، اور جو اس کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور اس کی سنت پر ہیں، اور اسی رستے پر ہیں، اور اسی نام سے ہیں کہ یہ جو نام انہوں نے هو سماکم المسلمین، جس طرح کہ سورہ حج میں آتا ہے کہ یہاں بھی ولیکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام حنیفیت تھی ان میں، اور وہ مسلمان تھے.
پھر آگے سورہ حج میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول علیکم شہداء فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم۔ یہ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اسی نے یہ مسلمانی کا لفظ جو ہے وہ دیا ہوا ہے، اور جتنا جو دین بھی اللہ کی طرف سے آیا وہ اسلام ہی رہا ہے، کوئی اور دین نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی دین کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے ایک ہے، مفرد ہے، ایک مفرد دین آیا ہے۔ ادیان کا لفظ کہیں بھی قرآن پاک میں نہیں آیا، کہیں بھی احادیث میں نہیں آیا۔ تو یہ اتفاق کہ ایک تو یہ بشارت یعقوب علیہ السلام حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دے رہے ہیں، اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ خود یہودیوں کے بڑے جو ہے نا ان کو یہ بتا رہے ہیں، اور یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بات تو یہ کہ ان کی دعا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جب کعبہ المشرفہ کی وہ بنیاد ڈال کر تو اس کو وہ عمارت وہ دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا وہ اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو تو میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس سے یہ جو ہے اس میں ان میں سے ایک ایسا نبی مبعوث فرما دے کہ جو انہی میں سے ہو، اور وہ تیری یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تیری آیتیں پڑھیں، تلاوت کریں، اور ان لوگوں کا تزکیہ کریں اور ان کو تعلیم دیں حکمت کی اور کتاب کی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے یہ آیت جو ہے نا 4 مرتبہ آئی ہے، مختلف الفاظ کے کچھ تھوڑے سے اختلافات کے ساتھ۔ سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ، ایک تو پہلے سپارے میں اور دوسرا جو ہے نا دوسرے سپارے کے ابتداء میں، پہلے سپارے کے انتہا سے پہلے اور دوسرے سپارے کے دوسرے صفحے کے اوپر یہی جو ہے نا الفاظ پھر آئے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت، یہ جو ہے نا وہاں پر آیا ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ پھر تیسری مرتبہ سورۃ آل عمران میں تقریباً وسط کے بعد، یعنی آخر سے کچھ پہلے جو ہے نا اس میں 4تھے سپارے کے پہلے آدھے میں پھر یہ الفاظ آئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ وہاں بھی فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم، یہاں منہم آیا ہے، وہاں من انفسہم آیا ہے۔ پھر اسی طرح یہی الفاظ قرآن پاک کے 28ویں سپارے میں سورہ جمعہ میں پھر آتا ہے، اللہ پاک وہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ 4 مرتبہ یہ آیت وہاں آئی ہے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ انہوں نے دعا کی ہے کہ ان میں سے رسول بھیج دے، تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں سے یہ دوسری مرتبہ ندا آئی کہ ثم نادى ملاک اللہ ابراہیم ثانیۃ من السماء، کہ جو فرشتے ہیں وہاں آسمانوں کے، انہوں نے دوسری مرتبہ انہیں پکارا اور کہا کہ اقسم بذاتی یقول اللہ لأنک فعلت هذا الامر ولم تبخل علی، کہ آپ نے یہ کام کر دیا اور اپنے اس میں کوئی بخل نہیں کیا ہے۔ انی سأبارکک بکل برکت وسأعطیک احفادا بابنک الوحید وسيستولى احفادك بعدد نجوم السماء، اور میں تجھے اتنی برکت دے دوں گا تیرے احفاد میں، یعنی تیری اولاد کی اولاد نسلوں میں، کہ جتنی برکتیں اس سے اس طرح ظاہر ہوں گی کہ جس طرح یہ آسمانوں میں ستارے چمکتے ہیں اس طرح وہ چمکتے ہوئے ستارے بنیں گے ساری دنیا کو روشن کرنے کے لیے۔ وحبات رمل الشواطئ، اور ان کی برکتیں اتنی زیادہ ہوں گی جس طرح کہ کسی سمندر کے کنارے ریت ہوتی ہے ان گنت بے شمار ہوتی ہے، اس طرح ان گنت اور بے شمار جو ہے وہ ان کی برکتیں جو ہے نا وہ اس زمین کی امتوں پر جو ہے وہ برسی جائیں گی اور ان کو ملیں گی، اور ان کے
جو دشمن ہیں وہ اپنے ان کے اوپر یہ لب غالب ہو جائیں گی. اور بنصرک ستنال کل التکوین، اور ہر قسم کی جو تکوین ہے وہ تجھے ملے گی. لأنک اطعتنی. تو یہ اس میں آپ دیکھیں کہ 2 مرتبہ انہیں ندا آتی ہے آسمان سے، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ جد امجد اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے، جو ذبیح ہیں، کہ اتنا وہاں پر یہ قبول ہوئی یہ جو عمل یہاں کیا، پہلا عمل تو یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کے حکم سے ایک گھر بنایا. دوسرا یہ ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وہاں پر اذان دی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب انہیں حکم ہوا کہ اب یہاں پر جو ہے یہ اپنے اس لڑکے کو یہ اللہ کے راستے میں قربان کر دو، اور کوئی بخل نہیں کیا. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ آپ نے اپنے اس خواب کو سچ کر دکھایا ہے. یہ جو سچ کر دکھایا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے. کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت اکیلے ہی ان کی اولاد تھی، کیونکہ اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ سارہ وہ بانجھ تھی. وہ تو بعد میں ان کو آ کر بشارت دی گئی ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، بغلام علیم اس کا لفظ آیا ہے سورۃ ہود میں. جس کا واقعہ ہے کہ وہ پیچھے کھڑی تھی، فصکت وجہا وقالت عجوز عقیم، قالوا کہ میں تو یہ عقیم ہو گئی ہوں، یعنی بانجھ ہو گئی ہوں، میں یہ کیا کب ہو سکتا ہے کہ مجھ سے جو ہے نا لڑکا پیدا ہو. تو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 14 سال پہنچی تھی، تب جا کر اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دوسرا صاحبزادہ اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام دیے پہلی بیوی سے، اور یہ ہاجر سے تھے. اور یہ اس کو لے کر ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ یہاں لے کر آ گئے تھے مکہ مکرمہ، یہاں کا حکم دیا گیا تھا. وہ بڑا واقعہ ہے کہ کس طرح بابل کے اس شہر سے اور اس وطن سے یہ کوچ کر گئے، اور جبریل امین کہتے رہے کہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ یہاں پہنچے. تو یہ جو ذبیح تھا، یہ ذبیح یہ اس کی طرف اشارہ ہے، بلکہ اس کی وضاحت ہے ان الفاظ میں، کہ جو اس ندا میں، کہ جو ندا انہیں 2 دفعہ آسمان سے ہوئی ہے کہ یہ جو تو نے اپنا قربانی پیش کر دی ہے اور تو نے اس میں کوئی بخل کا کام نہیں لیا، تو قربانی پیش ہوئی ہے. تو وہ ذبیح جو ہوئے ہیں وہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہوئے ہیں. اور یہ 14 سال کا فرق تھا اس کے اور اس کے دوسرے بھائی کے درمیان. یہ 14 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. اور الفاظ بھی قرآن کے آپ دیکھیں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى، یعنی وہ اس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ 10 12 11 سال 13 سال کا 12 سال کا 9 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کتنا پیارا ہوتا ہے ہر باپ کے لیے، اور کتنا اس کے اوپر امید، اور خاص کر جب بڑھاپے میں ایسی اولاد مل جائے جو اس کے لیے سہارے کا کوئی بندوبست ہو سکے، تو پھر وہ باپ کتنا اس کے اوپر فخور ہوتا ہے اور اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. تو یہ چیز دیکھ کر اس محبت کو جب اللہ نے دیکھا، اور اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو علم ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے تو اتنی زیادہ قربانیاں تو دی تھیں، آج آئیے اس قربانی کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ جس طرح اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہوں، اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہوں، اور اپنے اس خواب کو سچ کر دکھایا کہ جب بچے کے ساتھ بھی جب بات ہوئی تو اس نے بھی کہا کہ آپ اپنا کام کر دیجئے، آپ میری فکر نہ کیجئے، آپ مجھے تجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے، میری طرف سے کوئی کوتاہی حالانکہ بچہ ہے ابھی 10 11 سال کا 9 10 سال کا بچہ ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. تو اس میں یہ ہے کہ اس امت سے اور اس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں جو ہے وہ ہر گھر تک پہنچے گی، یہاں تک کہ دشمنوں کے گھر تک بھی یہ برکتیں پہنچیں گی. اور اسی لیے اللہ جل جلالہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ رحمۃ للعالمین ہیں، یہ سرور کونین نہیں ہیں بلکہ سرور کائنات ہیں. کونین یعنی 2،
سرور دو عالم نہیں ہے بلکہ سرور عالمین ہیں. جس طرح رب العالمین ہے یہ رحمت للعالمین ہے. اللہ رب العالمین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ بشارت ایک معجزہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس وقت ان کی دعا اور پھر اس کے بعد 2 مرتبہ ان کو اوپر سے ندا آتی ہے، آسمانوں کی طرف سے فرشتے یہ ندا کرتے ہیں. اور اسی طرح فسمع اللہ صوت الصبی وهو يبكي ونادى ملاك الله هاجر من السماء. اسی طرح اس میں ایک اور بھی معجزہ اور بشارت ہے. ہاجر جو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ تھیں اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی تھی، اس کو یہ ندا آتی ہے کہ آپ اپنے بچے کی طرف جاؤ، ہم اس سے برکتوں کی برکتیں نکالیں گے. اور وہ وقائع آج بھی حرم شریف میں صفا اور مروہ کے درمیان وہ تمام چیزیں ابھی تک اللہ نے یہ رکھی ہیں کہ اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک ہم بھی آج بھی دوڑتے ہیں. جب بھی عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس کے بغیر ہمارا کام مکمل نہیں ہوتا. جو بچہ وہاں پر پاؤں مار رہا ہے پیاس کی وجہ سے، تو وہاں سے اللہ پاک زم 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 نکال رہے ہیں، اور آج تک وہ کبھی اس میں کمی اور کوتاہی ہر سال لوگ بڑھتے جاتے ہیں اور اس میں اتنا پانی بڑھتا جاتا ہے. پھر لوگ کم ہو جاتے ہیں تو وہ پانی کم ہو جاتا ہے. جس طرح کہ اس کے لیے کوئی آٹومیٹک کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، یہ آٹومیٹک چیزیں بھی بند ہو جاتی ہیں لیکن وہ بند نہیں ہوتی، اور ہزاروں سالوں سے یہ کام جو ہے نا وہی جاری و ساری ہے. ناظرین کرام، آپ اس پر غور کریں کہ کس طرح اللہ جل جلالہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مختلف بشارتیں رکھیں، معجزات رکھے کہ جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک معجزے سے، ایک ایک بشارت سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رفعتی منزلت، یہ سب ایک چیز ایک لفظ سے یہ آشکارا ہوتا ہے اور یہ صاف دکھائی دیتا ہے. جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ جل جلالہ نے ہر طرف سے ایسے مضبوط سیسہ پلائی ہوئی دیواروں جیسے ثبوت اور دلائل وہ رکھ دیے ہیں ہر قوم میں اور ہر ملت میں کہ اس کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا. آج بھی یہ موجود ہیں. یہی سب سے بڑا معجزہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ناظرین اکرام، چونکہ وقت جو ہے وہ اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور بشارت کے ساتھ معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جو کہا، جو سنا، جو دیکھا، اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے سب کے لیے توشہ آخرت بنائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.